5-7 منٹ بولنا. السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ڈاکٹر اظہر اسلم نے جوائن کیا ہے، جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین بھی ہیں. تو بہت شکریہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جوائن کیا. اور آج ہمیں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے، کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے چلا رہے ہیں. اور یہاں پہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر ریٹ اوپر جا رہا ہے، پیٹرول ریٹ اوپر جا رہا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں ملک بھی اوپر جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ چل رہے ہیں؟ اچھا، تھینک یو، شکریہ بہت بہت مجھے مدعو کرنے کا اپنے پروگرام میں. ظاہر ہے جو پوائنٹ آف ویو ہے، تو جو میں بولوں گا وہ میرا پوائنٹ آف ویو ہوگا. کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے، کچھ کو نہیں پسند آتا. اچھا، خان صاحب کی حکومت کے بارے میں ہم نے کچھ پہلے بھی کچھ بات کی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں بڑا عرصہ خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی میں کام کیا، اور انفیکٹ اس وقت پی ٹی آئی چھوڑی جب وہ حکومت میں آ گئے، کیونکہ میرا ان سے اختلاف تھا جس طریقے سے وہ چیزوں کو پروسیڈ کر رہے تھے. اور اس وقت بھی ہم نے بولا کہ بھئی یہ آپ تیار نہیں ہیں حکومت کے لیے، آپ کو تیاری ٹھیک رکھنی چاہیے سب کچھ. لیکن خان صاحب جو ان سے جن لوگوں میں گھرے ہوئے تھے اور جن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ ان تک جس طرح کی بات پہنچاتے ہیں، ان کو پتہ چلتی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن الٹیمیٹلی 2013 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی ہاری تھی، تو اس وقت جب میں پی ٹی آئی میں بہت ایکٹیو تھا، تو میں نے یہ بات خان صاحب کو ان کے منہ پہ بولی تھی، the buck stops with you, کہ آپ ہی اصل میں ذمہ دار ہیں ہر چیز کے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو حکومت ہے، اس کو ہم اس کے 3-4 معیار اگر ہم ڈھونڈ لیں، کہ اس کا خارجی معاملات پہ کہ پاکستان کی کیا حالت ہے، دنیا میں جو مسائل چل رہے ہیں اس کے تناظر میں، اور جو ہمارے جو امیجیٹ نیبرہڈ ہے، ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے اندر جو صورتحال ہے، اور ایک ہمارے جو پرینیل کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری خارجہ تعلقات کیسے ہیں. ایک اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک اندرونی مسائل ظاہر ہے، کیونکہ جو ہر سٹیٹ ہے اور ہر گورنمنٹ ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ایک ہی ہوتی ہے، اس کو ایک ہی طریقے سے آپ ہے جو اس کی رہنے کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کے لیے کتنی فلاح و بہبود کا کام کر رہی ہے. اس کے بھی ظاہر ہے معیار ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی تعلیم کیسی ہے، ان کا کاروبار کیسا ہے، مہنگائی کے کیا حالات ہیں، عام لوگوں کی زندگی کتنی کمفرٹیبل گزر رہی ہے، کتنی آرام سے گزر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ان 2 معیار کو چھوڑ کے اگر ہم دیکھیں ایک تیسرا معیار، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے جو ظاہر ہے کئی لوگ اس کو پسماندہ ملک کے طور پہ دیکھتے ہیں یا ترقی پذیر ملک کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، لو مڈل انکم کنٹریز میں آتا ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت اس کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس کی ایک جیو پولیٹیکل اہمیت ہے. اس کو مسلمان امہ میں اپنے آپ کو ایک لیڈر منوانے کا شوق بھی ہے بحیثیت قوم. ہماری قوم کے اندر یہ بڑا ہے. اور ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، ہم دنیا کا 5واں یا 6واں بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے. سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایک اہم ملک بن جاتا ہے. دنیا میں بہت سے ملک ہیں جو پاکستان کی انکم کیٹیگری میں آتے ہوں گے، لیکن ان کی اہمیت اتنی نہیں ہے. پاکستان اس لحاظ سے ایک امپورٹنٹ کنٹری بن جاتا ہے. پھر پاکستان کو جو ریسنٹلی پچھلے 20 سال کے اندر ایک وار آن ٹیرر کا نیریٹو ہے، چاہے آپ اس سے اختلاف کریں چاہے اس اتفاق کریں، اس میں پاکستان ایک سینٹرل مرکزی کردار کے طور پہ موجود رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تیسرا معیار بن جاتا ہے، کیونکہ یہ جو تینوں معیار ہیں ان کی بیسس پہ ہم جج کرتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت نے کیا اچیومنٹس کی ہیں. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم شروع کریں، اور سب سے سمپل اور آسان ہے کہ آپ نے اندرونی معاملات میں کیا کیا ہے.
خان صاحب حکومت اپنی لے کر آئے, انہوں نے دعوے کیے احتساب کے, انہوں نے کہا ہم ملک سے باہر لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, 200 ارب روپے لوٹ کے 200 ارب ڈالر چلے گئے باہر ملک سے, وہ ہم واپس لائیں گے, ہم 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 50 لاکھ گھر دے دیں گے. مطلب میں 5-6 بڑی بڑی چیزیں جو گنوا رہا ہوں جو ان کے دعوے تھے. اور ایڈونسا ناٹ ود اسٹینڈنگ دا فیکٹ, اگر اس بات کو ہم ایک طرف بھی رکھ دیں کہ جو ان کا شروع کا دعویٰ تھا کہ میں کسی الیکٹیبل کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں اپنے طاقت کی بیس پہ ایڈونسا وہ اس الیکشن کو جیتوں گا یا اپنا زور ایڈونسا لگاؤں گا. تو ان سارے معیار پہ خان صاحب جو ان سے فیلئر ہیں. اگر آپ پہلا معیار کریں احتساب ہوا, ٹوٹل فیلئر, ریگارڈلیس کہ کسی نے پیسے چوری کیے یا نہیں کیے. اگر ہم اس کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں, آپ کا دعویٰ تھا کہ لوگوں نے پیسے چوری کیے, آپ کے پاس حکومت کا پورا زور ہے, آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے, آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے جو ان چیزوں کو کر سکیں, آپ اس اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے. آپ 200 ارب ڈالر واپس لائے, پھر فیلئر کا ٹیک ہے کمپلیٹلی زیرو, کوئی ریکوری نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کرپشن ختم کر سکے. آپ پاکستان میں بہتر بیٹھی ہیں, آپ بہتر جانتی ہیں مجھ سے کہ پاکستان میں کرپشن ہے جو سا وہ بالکل کم نہیں ہوئی, لوگ کہتے ہیں بڑھ گئی ہے. خان صاحب کے ارد گرد کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے, اور ہم نے کئی قصے اور باتیں سنی ہیں, دوائیوں ہیلتھ سٹاک سے لے کے, دوائیوں سے لے کے, پنڈی کا سرکولر رنگ روڈ سے لے کے کئی سکینڈلز ہیں ایسے, بی آر ٹی کا رپورٹس سکینڈل موجود ہیں, رپورٹس موجود ہیں بالکل جس پہ, تو وہ اس معیار پہ بھی آپ صفر ہوئے. ٹھیک ہے, یہ اور آپ کا چوتھا دعویٰ تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, پھر ٹوٹل فیلئر. 1 کروڑ نوکری دیں گے, یعنی اکنامک ریکوری کریں گے. 1 کروڑ نوکری مینس کے 10 ملین جابس, which means a massive amount of economic recovery. کیونکہ اگر آپ 10 ملین کو ملٹیپلائی کریں کہ ایک بندہ صرف $5,000 یا $3,500 کما رہا ہے جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ 3.5 بلین 350 بلین, یعنی آپ اپنی اکانومی کو ڈبل کرنے جا رہے تھے, تو اس پہ بھی صفر. اچھا, اب اس کے نیچے جو انڈر لائنگ بیسز ہے, اگر ہم 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں, ہماری سیاست کیا ہے اس وقت؟ قطعاً تقسیم شدہ سیاست ہے. ہم نے اپوزیشن اپنی جگہ ڈیوائیڈڈ ہے. خان صاحب ہے جو ان کو چاہیے تھا کہ ایک ایسا ملک پاکستان جس کے اندر پہلے تقسیم در تقسیم ہے, مذہبی تقسیم ہے, علاقائی تقسیم ہے, زبانوں کی تفریق ہے, اور بہت سی پریجوڈسز ہیں, ان کو ختم کرتے, لوگوں کو یکجا کرتے, ایک نیشنل پرپز کریٹ کرتے, ایک نیشن کا ویژن کریٹ کرتے کہ پاکستان کے اگلے 10 15 20 50 سال میں کہاں جانا چاہتا ہے. صفر. کوئی ریکنسلیشن والی پالیٹکس نہیں ہوئی ہے, اس میں ابھی تک ان کا جھگڑا, زبان کا جو استعمال ہے وہ جاری ہے. تو جو سیاست کا معیار ہے اس کو بڑھانے کے میں کوئی کامیابی نہیں لائے, ایک قومی سطح پہ اگر دیکھا جائے لیڈر کے طور پہ. اس کے بعد اگر آپ اس کو دوسرا جو پہلو ہے معاشی پہلو لے لیں, تو مہنگائی ہے جو ان سی وہ بڑھ گئی ہے. جو لوگ سطح غربت کے نیچے ہیں ان کا نمبر بڑھ گیا ہے, سگنیفیکنٹلی بڑھ گیا ہے, اور لوگوں کی صحت کے لیے کوئی ایسی خاص سہولیات ایجنسی میسر نہیں آئی. آپ نے اگر لوگوں کو صحت کارڈ ہی دینا تھا جو بے نظیر انکم سپورٹ چل رہی تھی, تو کیا ہم اپنے لوگوں کو ہمیشہ جو سا غلاموں کی طرح ٹریٹ کر کے ان کو جو سا خیرات ہی کرتے رہیں گے؟ ہم نے کوئی ایسا منصوبہ یا ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے لوگ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ ہم ان کو جو سا
اتنی اکنامک پاور دے سکیں کہ وہ اپنی صورتحال کو خود بہتر کر سکیں, کیونکہ یہی وہ پاکستانی ہیں ٹیلنٹڈ جو دنیا بھر میں جاتے ہیں اور ٹاپ لیولز پہ جاتے ہیں. پھر پاکستان کے اندر کیا وہ ایک خیراتی کام چلانا تھا کہ ہم نے گھر کو یہ بوڑھوں کے لیے روٹی خانے کھول دیے, ان لوگوں کے لیے جو بھوکے ہیں ان کو صحت کارڈ دے دیا. تو یہ اگر خیراتی کام چلانا تھا تو پھر آپ نے جو معاشی پالیسی کیا بنا جس سے آپ کی ترقی آتی. اور جو کنفیوژن رہی, پھر جس طرح اسد عمر صاحب تھے, اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے, اس کے بعد اب ترین صاحب ہیں موجود. ہر بندہ پچھلے بندے کو الزام دیتا ہے, پچھلی حکومتوں کو الزام دیتے رہے. تو اور اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی 3 سال 4 سال بعد ہے جو ان سے پتہ چل مشکلات تھی, ابھی مشکلات اور بڑھیں گی. بٹ اب کوئی آپ کو the biggest problem is کہ کوئی آپ کو سینس آف ڈائریکشن نظر نہیں آتی. اور اب تو ٹائم وقت ہی کتنا رہ گیا ان کو, مطلب 3 سال تو ہو گئے, مطلب آدھے 18 سے زیادہ مہینے وقت جو ان کو, ہاں آدھے سے زیادہ وقت ہے جو ان سب وہ گزر چکا ہے. تو اب آپ کے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے. لیکن یہ بات ہم نے شروع میں بھی بولی تھی, اور آپ نے مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں بولی تھی کہ بھائی ایک کوئی سینس آف ڈائریکشن تو نظر آنا چاہیے نا. چلو آپ کہیں کہ ترقی کا معیار کم ہے یا ہم چیزوں کو سلولی چلا رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز, مثلا کوئی ایگریکلچرل پالیسی ایسی آئی ہو جس سے پاکستان میں گندم بڑھ جائے. یہ وہ پنجاب ہے جو پوری برٹش امپائر کو کھلایا کرتا تھا. ہم تو گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم اپنی انرجی سیلف سفیشنسی کے بارے میں کوئی پالیسی لائیں, کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم نے کیا اپنی صحت کے معاملے میں کوئی ایسے معاملات کر لیے ہیں جس سے بہتری ہوئی ہے؟ کوئی بہتری نہیں ہے. پھر ہمارے ملک کے اندر جو تقسیمات ہیں مختلف قسم کی, کیا ہم نے پنجاب صوبے کو جو چھوٹا صوبہ بنانا تھا, جو ہم نے ساؤتھ پنجاب والوں کو وعدہ کیا تھا کہ ان کو علیحدہ کیا جائے, سرائکی صوبہ ہوگا, سب کچھ ہوگا, کیا اس کے معاملے میں کچھ ہم نے پروگرس کی ہے؟ کوئی پروگرس نہیں ہے. کسی یعنی مطلب اندرونی معاملات میں مطلب خان صاحب کے بے تحاشا دعووں کے علاوہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان میں سے کسی پہ کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے نقصان آرزو کہ جب آپ نے 3 سال اور ضائع کر دیے, 3.5 سال اور ضائع کر دیے, تو آپ نے نفسیاتی طور پہ بھی پوری قوم کو پیچھے دھکیلا ہے, اور آپ نے مادی طور پہ مٹیریلی, فزیکلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی آپ نے اپنے ملک کی حالت کو بدتر کر دیا ہے. تو دیکھیں سر, کرپشن جو ہے وہ تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے. زلفی بخاری کہاں ہے, جہانگیر ترین کہاں ہے, اور ساتھ خسرو بختیار, اس طرح کے بہت سے ATM کارڈ جو ہیں خان صاحب کے, ان کی بات ہوتی ہے. وہ جو باتیں دوسروں کو کہا کرتے تھے وہ خود وہی کچھ ان کے گورنمنٹ میں چل رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے جس طرح کی ان کی باتیں ہوتی ہیں, جس طرح کے ان کے انٹرویوز جاتے ہیں, وہ بھی کافی امبیرسنگ قسم کے ہیں. ابھی انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن میں بات کی, نہ اپنے ملک کی کوئی بات کی, نہ اکانومی کی, نہ ایجوکیشن کی, نہ ہیلتھ کی, وہ وہی پرانا راگ. اور طالبان نے بھی اب ان کو کہہ دیا ہے کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو, ہمارے بیچ میں نہ بولو. یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے طالبان کا کہ ہمارے لیے آپ بار بار نہ بات کریں, ہم خود کر لیں گے. تو یہ کیوں اپنے ہی ملک پہ جو ہے فوکس نہیں کرتے, اور اپنے ملک کے علاوہ ہر جگہ گھوم رہے, لیکن یہاں پہ کوئی ان کا دھیان نہیں ہے. بالکل. آپ کا دوسری جو معیار ہے آپ کا کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے, یا آپ نے خارجہ محاذ پہ کتنی کامیابی حاصل کی ہے. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ ایک ایسی نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو انٹرنیشنل عالمی سطح پہ دیکھیں تو چین ایک انتہائی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو مطلب آلموسٹ سپر پاور کا لیول اچیو کر رہی ہے. دوسری طرف امریکہ ہے, ان کی آپس میں ایک مخاصمت رہے گی, مقابلہ رہے گا. اور آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پچھلے 20 سال سے آپ کے ایک ہمسائے میں امریکہ بیٹھا ہوا تھا. چین کے ساتھ آپ نے سی پیک کا معاہدہ کیا تھا جس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے, آپ نے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہم اس معاملے میں اگر بھارت کا ذکر نہ بھی کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہمارے امپروو نہیں ہوئے,
ہماری ریلیشن شپس کی امپروومنٹ نہیں آئی, اگر ہم اس کا سارا الزام بھی بی جے پی کی گورنمنٹ پہ رکھ دیں, مودی گورنمنٹ پہ رکھ دیں, اور سارا الزام اس چیز پہ رکھ دیں کہ انہوں نے کشمیر کے ایشو کا جون سا اس کو بگاڑا ہے, تو آپ نے کشمیر کے ایشو پہ کیا اچیو کر لیا؟ کوئی چیز, کچھ اچیومنٹ نہیں ہوئی. کشمیری اگر بٹے ہوئے ہیں اور کشمیری ہیں جو ان سے وہ اسی طرح تکلیف میں, تو آپ نے کیا اچیو کیا ہے؟ کوئی چیز اچیو نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے خیال میں جو امریکہ کا وڈرول ہے, جو اسٹریٹجک وڈرول ہے, امریکہ کہیں جا نہیں رہا, صرف اسٹریٹجیکلی اس نے وڈرا کیا ہے اپنے آپ کو وہاں سے. ٹھیک ہے, جیسے مجھے نظر آ رہا ہے یہ رائٹ. اگر اس کو آپ یہ بھی مان لیں کہ وہ ایک شکست تھی اور آپ کو پتا تھا کہ اس کی جگہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے طالبان, افغان طالبان جو ان سے وہ جگہ لے رہے ہیں, تو کم سے کم, اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بقول دنیا کے اور باقی سب کے ایک کارڈیل ریلیشن شپ ہے, اگر ڈیپ بھی ہے لیکن کارڈیل ریلیشن شپ ہے, اور بڑی حد تک آپ نے ان کی پیٹرنیج بھی کیا ہے, یہ مطلب کھلی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے جشن تو بہت منا لیا شروع میں, چیسٹ بیٹنگ بہت کر لی, ٹھیک ہے, دیٹس فائن, اوکے, لیکن کیا آپ نے آفر کی ان طالبان کو, بھائی ہم آپ کو ہیلتھ میں مدد دیتے ہیں, ہیلتھ کا اسٹرکچر بنا کے دیتے ہیں آپ کو, ہم افغانستان کے اندر ہے جو ان سا ایجوکیشن سسٹم کو لاتے ہیں, ہم افغانستان کی اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے ٹریڈ کے لنکس, مطلب کوئی ایسا سیریس تجویز نامہ بنا حکومت کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ طالبان ہمارے سامنے بیٹھے, افغانستان کی حکومت ہے, ہم یہاں بیٹھے, ہم آپ کو اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہم اس سیکنڈ طریقے سے سپورٹ کر سکیں گے, ایک جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نہ صرف آپ اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے, آپ ایک اگر طالبان ناکام ہوتے ہیں اور وہ افغانستان دوبارہ ٹیررزم کا وہ ایک گڑھ بن جاتا ہے, جس میں سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے اور آئسس خراسان بیٹھی ہوئی ہے, وہ دونوں پاکستانی اسٹیٹ کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ پہلے کئی سال سے الزام لگا رہے ہیں کہ جی بھارت ہے جون سا وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اگر بھارت ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ بھارت ان کو جون سا انڈیا ان کو فیڈ کر رہا تھا, تو اب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چل نکلے. یہ پورا ریکارڈ 2008-9 سے لے لیں, جب مولوی صوفی محمد صاحب کی تحریک چلی تھی شریعت نفاذ کی اسوات میں, وہاں سے لے لیں, پوری ہسٹری اٹھائیں, ٹی ٹی پی کیسے بنی, ٹی ٹی پی نے کیا کیا, اور ہمیں کتنے جون سا پاکستان آرمی کو کتنے نقصانات اٹھانے پڑے, پاکستان آرمی کے کیپٹنز کے گلے کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلا گیا, پاکستان کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی, کتنے ٹیررزم کے اٹیک ہوئے, پاکستان میں سکول, پشاور سکول کا واقعہ بھولا نہیں جا سکتا, کتنا وہ گہرا واقعہ تھا, اور وہ 16 دسمبر کو جب فال آف ڈھاکہ کی ڈیٹ تھی اس دن وہ کیا گیا. وہ سب کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آپ نے یکدم سے اپنی پالیسی یہ بنا لی کہ ہم ان کے ساتھ, انہوں نے کوئی معاہدہ آج تک پورا نہیں کیا, انہوں نے ہر معاہدے کو توڑا, آپ کو ڈالنا پڑا, ان کو بگانا پڑا, اور اب آپ ان کے ساتھ ہے جو سا وہ کرنے چاہ رہے ہیں. اچھا فار ایگزامپل اچھا ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گی. دیکھیں یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کرنے جا رہے ہیں, اور یہ سارا الزام پہلے بھارت کو لگاتے تھے, اب یہ انہی کے ساتھ بات چیت کے اس میں کر رہے ہیں. لیکن میری بات سنیں, ایک سیکنڈ پلیز, ایک آپ مجھے سیکنڈ ایک دیکھیں جو سینٹنس آپ بولنے کہہ دیں رہے نا. ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں کر رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انتہائی غلط اور خطرناک اور بے وقوفانہ, احمقانہ اور انتہائی غلط قدم ہے. صرف غلط نہیں ہے یہ, دس از ناٹ, اٹ از ڈینجرس, اٹ از ڈینجرس, مجھے یہ بتائے اور اس نا, کے بڑے سیریس قسم کے, بڑے سنجیدہ اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے آپ کے اگلے 5, 10, 15, 20 سال پہ. یہ وہ موقع تھا جب ٹی ٹی پی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. اگر آپ نے طالبان کی مدد کی تھی, آپ ان کی مدد,
آپ مجرموں کو پکڑیں بھائی, جس نے جرم کیا اس کو پکڑیں. نہیں, اب آپ میری بات سنیں, لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے تھا طالبان کو کہتے کہ جی ہم آپ کو ہیلتھ میں ہیلپ کریں گے, ہیلتھ سیکٹر میں کریں گے, ایجوکیشن سیکٹر میں کریں گے, اکانومی ہاں میری بات سنیں, اکانومی یہاں پہ ان کی لیٹی ہوئی ہے, ہیلتھ سیکٹر ان کا زیرو ہے, ایجوکیشن میں یہاں پہ سارے جاہل بھرے میں. مطلب طالبان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی اپنے پاس پلے کچھ نہیں ہے, تو وہ ننگا نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا والی حالت ہے ان کی, اور آپ ان کو کہہ رہے کہ یہ مطلب دیکھیں نا, میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. جو بھی پاکستان کی حالت ہے افغانستان کی نسبت بہت بہتر ہے, اور بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ بات آپ کی ننگا نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا. لیکن اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے تو آپ ایک کوارٹر تو دے سکتے ہیں نا کسی کو. The point is not actually what happens. The point is کہ آپ کی انٹینشن, آپ کا ویژن, آپ کا جو پیش رفت کا طریقہ کار ہے, آپ کی ڈائریکشن, آپ کی سمت کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی سمت کیا رہی ہے. سو خارجہ پالیسی میں کامیابی کو بھی ناکامی بنا دیا. کشمیر میں کامیابی بن سکتی تھی, اس کو ناکامی بنایا, اس کا فائدہ نہ اٹھایا. ٹھیک ہے, چین کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات ہیں جو ان سے ان کو گرا لیا. امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے ہی خراب تھے, اب افغانستان کے فال آف کابل کے بعد وہ مزید خراب ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے آپ کو پرایا نیشن بنا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایز اے مثلاً فار ایگزامپل, اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ چاروں طرف سے حملہ ہونے جا رہا ہے, تو میں ایسے اقدامات تو اٹھاؤں گا نا جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں. ٹھیک ہے, میں ایسی پالیسیز تو اپناؤں گا نا جس سے میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکوں, یا ایسی جگہ کھڑا کر سکوں کہ جہاں اگر میرے پہ کوئی حملہ ہو تو دنیا میں میرے کوئی 2-4 دوست ہوں جو کھڑے ہوں کہ یار اس پہ حملہ نہ کرو, اس پہ دیکھو. ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, عرب ممالک ہیں جو ان سے وہ ہم سے ناراض ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ہمارے کیسے رہے. تو خارجہ ہم اسیس کر رہے تھے کہ خان صاحب کی حکومت میں ہوا کیا ہے. تو خارجہ محاذ پہ بھی جو دوسرا معیار ہم نے چنا تھا, ناکامی در ناکامی در ناکامی, اور اس کے بعد اس قسم کا فیصلہ کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سا مذاکرات کریں گے, اور جو سا, اور وہ جن کا پورا ریکارڈ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے ہر معاہدہ توڑا ہے, جنہوں نے آپ کے اندر ملک کے اندر اتنا بے تحاشا ٹیررزم کیا ہے, ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہے, آپ کے فوجیوں کو مارا ہے, پولیس والوں کو مارا ہے, سویلی اور بچوں تک کو مارا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ ایجون سا کس بیس پہ کیا سوچ کی کہ وہ کیا اچانک بدل جائیں گے, آپ ان سے معاہدہ کریں گے, آپ ان کو وہاں لا کے بٹھائیں گے جب اس جگہ پہ فار ایگزامپل لیٹس سے کہ اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب کے لوگ, پنجابی طالبان یا جو اپنے فاٹا کا جو ایکس علاقہ تھا پرانا فاٹا کا, اس وہاں کر, تو وہ لوگ جن کے ساتھ وہ ظلم کرتے رہے, جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہ سب زیادتیاں کی, جب آپ ان کو واپس لا کے وہاں بٹھائیں گے تو وہ کیا ان کے ساتھ مطلب دوستی بنا لیں گے, ان کے ساتھ وہ ہمدردی بنا لیں گے, ان کے ساتھ رشتہ داریاں کریٹ کریں گے. مطلب آپ اپنی فرکشن ملک کے اندر تقسیم اور ایک آگ لگانے کا ایک اور وہ مطلب جواز پیدا کر رہے ہیں. ایک اور کوئی مطلب کوئی تھنکنگ پروسیس ہونا چاہیے اس کے اندر کہ بھائی یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو میں لاسٹ میں یہ بتا دوں, میں آپ کو لاسٹ میں کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں. جو یہ کہتے جا رہے ہیں نا کہ ہمیں بات کرنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ کوئی پیس پروسیس چاہیے اور نہ ہی ہم انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے بات کرنے میں. یہ ویسے ہر ایک کے مامے چاچے بنے ہوتے ہیں, تو ان کو تو انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے. لیکن ابھی آپ مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیجئے کہ اب ان کا فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو عمران خان صاحب کا. اچھا نہیں سوری, آپ میں اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے ایک اور انتہائی ضروری چیز پہ میرا خیال جو ایز اے پاکستانی جو میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, جو میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے, ہر حکومت کہتی رہی ہے کہ جی ہمارے ادارے کمزور ہیں, ہمارے سیاسی ادارے کمزور ہیں, ہمارے سول ادارے کمزور ہیں, ہماری بیوروکریسی کمزور ہے, ہماری عدالتیں کمزور ہیں, ہمارا پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے, تعلیم ٹھیک نہیں ہے, صحت ٹھیک نہیں ہے, صوبائیت بہت زیادہ ہے.
جو فنڈ اور یہ فاؤنڈیشنز ہیں سوسائٹی کی بھی اور کنٹری کی بھی اور اسٹیٹ کی بھی، اس حکومت نے ان فاؤنڈیشنز پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے بالکل. ان میں سے کوئی ایسی ادارہ جاتی اصلاحات نہیں آئی ہیں جس سے آپ کے انسٹیٹیوشنز، آپ کے ادارے بہتر ہو سکیں، آپ کی صحت بہتر ہو سکے، آپ کی تعلیم بہتر ہو سکے. اس کے اندر کوئی ایسی معاشی پالیسیز نہیں آئی ہیں جس سے انسٹیٹیوشنل لیول پہ کہ اگر آپ کل چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے آپ کی اس بنائی ہوئی پالیسی کا فائدہ ہے جون سا وہ ملک اور قوم کو ملتا رہے. تو وہ جو ادارہ جاتی کمزوری ہے اس کو دور نہیں کیا گیا. اور پاکستان کے اندر جو تفریق ہے، مذہبی تفریق، جو زبان لسانی تفریق، صوبائیت کی تفریق، یہ جو 3-4 گہری تفریقات ہیں، جو ڈویژنز ہیں، ان میں سے کسی پہ بھی کوئی کام نہیں کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ناکامی ہے یہ باقی دونوں ناکامیوں سے بھی زیادہ کروشل ہے، کیونکہ یہ فاؤنڈیشن بنتی ہے ان ناکامیوں کی. اگر انہی چیزوں کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیتے، ایک الیکشن ریفارم تھی جس میں آلموسٹ ہر کوئی تیار تھا یار الیکشن ریفارم کر دی جائے، اس کو بھی اس ایسے بودھے طریقے سے مینج کیا گیا کہ وہ بھی جو سا کنٹروورشل بن گیا. اب رہ گیا خان صاحب کا فیوچر. دیکھیں وہ ہیرلڈ ولسن نے کہا تھا کہ a week is a very long time in politics. So it is almost always unpredictable کہ ایک ویک کے اندر، ایک ماہ کے اندر، ایک سال کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. یو نیور نو کہ سڈنلی خان صاحب کے اندر ایک ایسی ٹرانسفارمیشن آ جائے کہ اگلے 18 سال میں وہ کچھ ایسے مارکۃ الآراء قدم اٹھا لیں کہ یکدم سے جس سے معاشیات میں بہتری آ جائے، پاکستان کے اندر ایک پیسفل سچویشن بڑھ جائے، ادارے ہمارے تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں، اور لوگوں کی لائف ایزی ہو جائے، صحت بہتر ہو جائے. I don't think it will happen. The dangerous thing is کہ جو پاکستان کی اپوزیشن کی بھی یہی حالت ہے. اسی لیے میں نے سیاست سے بات شروع کی تھی کہ سیاست اتنی بکھری ہوئی اور بٹی ہوئی ہے، اتنی ڈیوائیڈڈ ہے اور اتنی سکیٹرڈ ہے کہ وہ اس میں کوئی ایک کلیئر ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی کہ اس گتھی کو کیسے آپ سلجھائیں. کہ اگر 1.5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب نے مجھے، اچھا میں آپ کو ایک بات پرسنل بتاؤں. جیسے فار ایگزامپل وی آر اسٹینڈنگ لٹرلی لائک دس، آمنے سامنے، کھانے کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی. میں نے خان صاحب کو کہا کہ پی ٹی آئی کو میں امید کرتا ہوں کہ یو ول میک این انسٹیٹیوشن آؤٹ آف اٹ، جسٹ دا وے جس طرح ڈینگ زیاؤپینگ نے چین کے اندر کوئی بڑا ٹائٹل نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے ایک ایسی جنریشن آف لیڈرز پیدا کر دی تھی جنہوں نے چائنا کو ایک مطلب ترقی کی طرف لے گئے. تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی میرا آپ سے پرومس ہے اور سب پاکستانیوں سے یہ پرومس ہے کہ آئی ول میک پی ٹی آئی این انسٹیٹیوشن جسٹ دا وے آئی میڈ شوکت خانم این انسٹیٹیوشن وچ از انڈیپینڈنٹ آف می. اب آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے بغیر انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ انسان کو انتہائی افسوس ہوتا ہے. یہاں پہ یو کے میں، یو ایس میں، ویسٹ میں ابھی اینجلا مرکل ریٹائر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن سے وہ فارغ ہوگی. اب آپ دیکھیے گا وہ کیا کریں گی. وہ سوسائٹی کے اندر اتنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں گی، وہ ایکیڈیمک رول پلے کریں گی سوسائٹی کے اندر، اس کو پازیٹیو بنانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ شاید کو رول پلے کریں گی جیسے سیاستدان یہاں پہ کرتے ہیں. وہ ایک مختلف انسٹیٹیوشنز میں چلے جاتے ہیں، کوئی بینکنگ میں چلا جاتا ہے، کوئی رائٹنگ میں چلا جاتا ہے، کوئی جرنلزم میں چلا جاتا ہے، چیریٹیبل کام کرتے ہیں. اب خان صاحب کے پاس ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں. اب وہ سیاست ہی کرتے رہتے ہیں. خان صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ جا کے شوکت خانم کو پھیلائیں، نمل یونیورسٹی کو پھیلائیں، ایجوکیشن کے اندر کوئی بہت بڑا کام کریں. لیکن ان کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ایز اے سیاستدان وہ چیزیں وہ کام نہیں کر سکے، وہ اچھے کام نہیں کر سکے جیسے انہوں نے شوکت خانم والا کام اچھا کیا تھا یا جیسے نمل یونیورسٹی والا اچھا کام کیا تھا.
نہیں اب تو اگر اس کی بیسس پہ خان صاحب یہ کہیں یار میں نے 5 سال تجربہ کیا مجھے مزید 5 سال دیے جائیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہوگی. نہیں میرا خیال ہے خان صاحب اب کسی اور طرف نکل گئے, اس لیے کہ میں نے یہی سنا ہے کہ جو سعودی کراؤن پرنس نے ان کو گھڑی دی تھی وہ انہوں نے 12 کروڑ میں بیچ دی ہے, تو خان صاحب اب آج کل کوئی اور طرف نکل گئے. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جوائن کیا, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ جلدی دوبارہ جوائن کریں گے تاکہ ہم جو ہمارے پوائنٹس رہ گئے ہیں بے شمار ہیں, ایسا نہیں ہے اس میں یونائٹڈ نیشن میں جو ان کی اسپیچ تھی وہ بھی ہے, اس کے بعد امریکہ نے جس سینٹ میں جو بل پیش ہونے جا رہا ہے جس پہ یہاں پہ تھوڑی گھبراہٹ ہے, اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے, تو ہوپفلی کہ جلدی دوبارہ آپ سے بات ہوگی اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بل پاس ہوتا ہے یا نہیں. یہاں تو سب بڑے کانفیڈنٹ ہیں, ہماری گورنمنٹ جیسے ہوتی ہے, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تو مجھے نہیں پتا کون سا نشہ کرتے ہیں یہ لوگ, جنہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. رشید صاحب کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے تو ہر آنے والی حکومت کے ساتھ چلے جانا ہوتا ہے. بالکل, لیکن سر فرق پڑتا ہے عام آدمی کو, عام آدمی کی کم وقتی آتی ہے, ان کی نہیں آتی ہے, کیونکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ, تھینک یو.